بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی زبردست کسی نے پوسٹ بنائی ہے جس میں اوپر تین مورتیاں ہیں، گویا ایک عبد القادر جیلانی کی، ایک سائیں بابا کی اور ایک گرو نانک کی۔ نیچے کسی نے لکھا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی یہ بریلویوں کے غوث پاک ہیں، اور سائیں بابا جو ہیں یہ سکھوں کے یا ہندوؤں کے یہ غوث پاک ہیں، اور گرو نانک جو ہیں یہ سکھوں کے غوث پاک ہیں۔ حالانکہ عبد القادر جیلانی کو دوسرے یہ فرقے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث بھی جتنے ہیں، اور یہ بھی بڑی مقدس گائے سمجھتے ہیں اس کو، لیکن نیچے جو آیت لکھی ہے نا وہ قابل غور ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی آیت یہ ہے، ایشرکون ما لا یخلقون شیء وهم یخلقون۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جو سورہ نحل کی 20 اور 21 نمبر آیت ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ کے علاوہ جن دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو یہ کسی چیز کی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، اور اب تو مر چکے، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو شرم دلائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہ دیکھو، جن کو تم پکار رہے ہو یہاں بگڑی بنانے کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، داتائی کے لیے، یہ تو مخلوق ہیں۔ بتاؤ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کون داتا دستگیر مشکل کشا غوث تھا، اور ان کے مرنے کے بعد کون داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا ہے؟ اور اگر تم ان کو پکارتے ہو گے سنتے ہیں؟ یہ نہیں سنتے ہیں، یہ تو بالکل مر چکے۔ تو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ آیت جی بتوں کے لیے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ بھی شعور نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو کیا یہ بت زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت خالص ان قبر والوں کے لیے ہے جن کو لوگ حاجت روائی اور دستگیری اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں۔ تو اس جو آیت اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے اس میں یہ مزید کہا گیا کہ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے۔ تو اس کی بہترین تفسیر سمجھ لیجئے جو واقعہ پیش آیا بغداد کے اندر عبد القادر جیلانی کے ساتھ، جو عبید اللہ ابن یونس نے کیا، جو قرآن اور حدیث کا پکا عالم تھا اور موحد تھا، اور یہ جو زمینوں کے پیمائش کے طریقے ہوتے ہیں اس کا وہ بہت بڑا ماہر تھا، ریاضی کا بھی، اور اس دور کے امیر المومنین نے اس کو سرکاری دفاتر کا انچارج بنایا ہوا تھا بغداد میں سرکار کی طرف سے۔ تو بعد میں اس کے کام سے خوش ہو کر اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی کس طرح ایک بڑا پیر ہے، اور لوگوں کی شرنیاں شکرانے اور یہ جو پیسے لیتے ہیں، جس طرح آج کل جس طرح پیر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ دکھایا گیا تھا کہ زرداری صاحب 5 لاکھ کا وہ دتھی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے لیتے ہیں پیسے، دین ان کا دکانداری ہے، گولڑے ویلے ہوں یا بری امام ہوں یا بھاٹی والی سرکار ہوں یا سیون شریف ہوں یا محی الدین چشتی کے ہوں، سارے ہر جگہ یہ پیسے کا کھیل ہے ان کا۔ تو وہ اللہ کا بندہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کتنا عوام کو لوٹا اور گمراہ کیا ہے۔ تو جب اس کو گورنر کا یہ عہدہ ملا تو اس کے بعد اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے عبد القادر جیلانی کی جتنی عمارتیں تھیں، اس نے جو محل بنائے ہوئے تھے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو خوب نوازا ہوا تھا، بلڈنگیں بناتے ہیں، ظاہر بات ہے ہر دور کے اندر یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا۔ تو اس نے مسمار کیا دیا ان سب کو، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو پولیس بھیجی اس نے اور اس کی ہڈیوں کو وہاں سے قبر سے نکالا اور دجلہ کی لہروں کے سپرد کر دیا، دریا دجلہ میں ڈال دیا کہ یہ وقف کی زمین ہے، یہاں کوئی اور دفن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے نجوم الزہرہ کتاب، یعنی چمکتے ستارے، یہ عرب کی پوری تاریخ بتاتی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو وہاں دیکھا اور پڑھا ہے۔ کراچی میں لائبریری کے اندر یہ کتابیں تھیں، بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں، تو یہ میں نے خود دیکھا ہے، خود پڑھا ہے اس کو، اس لیے میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج جو عبد القادر جیلانی کی بغداد میں قبر ہے اس میں ہڈیاں نہیں ہیں،
ہڈیاں ہوتی بھی تو کیا کچھ کر سکتے تھے، اس میں ہڈیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح باٹی والے علی جویری کی قبر میں بھی ہڈیاں نہیں ہیں، یہ انہوں نے خود بنائی ہے قبر۔ سارے پرانے لوگ شاید ابھی بوڑھے بھی زندہ ہوں، ان کو پتہ تھا کہ پہلے اس کو قبر کہاں ہوا کرتی تھی، وہاں تو اب دریا بہتا ہے، تو اس قبر کے اندر بھی ہڈیاں نہیں ہیں۔ یہ بات ہے اللہ کے بندو، آج مسلمانوں تو میں کیا ہو گیا ہے، کسی کو غوث کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، تو بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے واقعات ہیں اللہ کے بندو، غور کرو، قرآن کے عقیدے کی طرف آ جاؤ۔ ایک دن مرنا ہے تمہیں، مرنے کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن، وہ اسی عقیدے کے اوپر ہونا ہے، توحید کے اوپر ہونا ہے۔ اگر تم اس شرک کو نہیں چھوڑو گے، اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا کہتے ہیں، ان کو پکارنا ہو، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، کوئی سجدہ تعظیمی کا شرک قرآن سے ثابت کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے قرآن سے ثابت کر رہا ہے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، کوئی نظر و نیازیں قرآن سے ثابت کر رہا ہے، یہ سب کچھ شرک ہے اللہ کے بندو۔ قرآن اس کا رد کرتا ہے، اس راستے کو روکتا ہے۔ للہ اپنی جان پر ترس کھاؤ، اپنے بھی بچوں پر ترس کھاؤ، رائے توبہ کرو، نکلو ان فرقوں سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثوں سے۔ یہی حال جو ہمارے اس بابا کے ساتھ ہوا ہے، ان کے گرو نانک اور ان کے سب لوگوں کے ساتھ بھی، ان بابا سائیں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ سارے شرک کے اندر، ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو رکھا جائے گا، ان پجاریوں کو، قبر کے پجاریوں کو، مورتیوں کے پجاریوں کو، بتوں کے پجاریوں کو، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو اپنی توحید کے لیے بنایا ہے، ایمان کے لیے بنایا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اور مالک کی ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ہماری خواہشات اور ہماری چاہتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پوری دنیا بھی کسی کو دے دی جائے تو پھر بھی وہ، جو کسی نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارفاں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اس دنیا کو اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا، جو انسان کو جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، اس کی خواہشیں ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پوری کرنی ہے اپنے مخلص مومن بندوں کو۔ جو اللہ کو مانیں گے ان کو وہ کچھ ملے گا کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا، اور باقی سارے کچرے کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔